ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على سید الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیت اجمعین، اما بعد۔ بات چل رہی تھی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اس سلسلے میں اس کا حکم شریعت میں کیا ہے کہ اگر آپ برائی کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ جو ہے کسی کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں تو اس کا شریعت میں کیا حکم ہے، ان سب باتوں کے بارے میں یہ باب ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں قرآن کی آیتیں بیان فرمائیں، پھر بعد میں احادیث کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کی گئی، اب بقیہ احادیث آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ الثانی عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نبی بعثه اللہ فی امت قبلی الا کان له من امتی حواریون الی آخر الحدیث۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھ سے پہلے جو بھی نبی بھیجے ان کے ساتھ ان کی امت میں کچھ ایسے لوگ تھے، کچھ ایسے دوست تھے، کچھ ایسے قریبی تھے جو اس نبی کی سنت کو مضبوطی سے لیتے، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اور اس کے حکم پر عمل کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جس نبی کو بھی بھیجا تو اس نبی کے ساتھی ایسے تھے جو اس نبی کی پیروی کرتے، اس کی سنتوں پر عمل کرتے، ان کو حواریین کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر اس میں بھی ہے، تیسرے پارے میں بھی ہے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ ان کی قوم کفر شرک پر آمادہ ہے تو حضرت نے پوچھا من انصاری اللہ، کون میری اللہ کے لیے مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ان کے ساتھیوں نے کہا، حواریین نے کہا جو قریبی لوگ تھے، انہوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنا باللہ واشهد بأننا مسلمون، اور آپ ہمارے بارے میں انہوں نے یہ بھی کہا حواریین نے کہ آپ ہمارے بارے میں گواہ رہیے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی نبی کو وہ گواہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حواریین اور حواریون ہر نبی کے ساتھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بھی نبی آئے ان کے ساتھ حواریین تھے، جو اس نبی کی بات کو لیتے، اس پر عمل کرتے، ان کی سنتوں پر عمل کرتے اور ان کا سپورٹ بھی کرتے۔ جیسا کہ آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تو آپ کی مدد کس نے کی؟ مشرکین نے تو مدد نہیں کی، بلکہ صحابہ اکرام نے کی، مہاجرین نے کی۔ پھر جب ہجرت کر کے آئے مدینہ تو انصار نے کی۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی انتظام فرماتے ہیں۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر حضرت فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتے ہیں، یقولون ما لا یفعلون، ایسی بات کرتے ہیں جو وہ خود کرتے نہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ عمل کرتے ہیں جن کا شریعت میں حکم نہیں۔ ہم دیکھیں اس امت میں بھی دیکھیں، اگلی امتوں میں بھی دیکھیں کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے لیجیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے، کوئی بھی نبی ہو، ان کے ساتھی جو تھے وہ بہت پکے تھے۔ بعد میں پھر زمانہ جیسے بدلا، لوگ نئے آئے، انہوں نے نئی باتیں شروع کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، صحابہ کرام نے دل و جان سے حضور کا سپورٹ کیا، ساتھ دیا، لیکن صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین،
یہ صحابہ کرام کے بعد ہی آپ دیکھیں یزید وغیرہ نے کیا سے کیا نہیں کیا. ایسی باتیں ان لوگوں نے کی اور ایسا فتنہ برپا کیا کہ امت پریشان ہو گئی. اور پھر آج بھی دیکھو سلسلہ وہی چلتے جا رہا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں امت میں جو ایسی باتیں کرتے ہیں جو عمل نہیں کرتے، اور یا وہ کام کرتے ہیں جس کا شریعت میں حکم نہیں دیا گیا. آج بھی وہ چیزیں موجود ہیں. لیکن حضور کے جو ساتھی تھے وہ پکے تھے، ایک دم دین پر جمے ہوئے. نبی کے جو بھی ساتھی ہوتا ہے اور جو ان کے حواریین ہوتے ہیں وہ ایک دم پکے ہوتے ہیں شریعت اور سنت میں. لیکن بعد کے لوگ پھر فساد پھیلاتے ہیں، اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے. فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن. اب جب بعد کے لوگوں میں ایسے لوگ آ رہے ہیں جو الٹا سیدھا کام کر رہے ہیں، تو اب حضور فرماتے ہیں کہ جو ان سے جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، وہ مومن ہوگا. وہ مومن ہوگا کیونکہ وہ لوگ دین کو غلط پیش کر رہے ہیں. دین اور شریعت کو اپنے حساب سے چلا رہے ہیں. اللہ رسول نے کیا حکم دیا اس کی فکر نہیں ہے. ومن جاہدہم بقلبہ. اب کسی کو طاقت اور قوت نہیں ہے، وہ دل سے برا سمجھ رہا ہے کہ یہ چیز بہت غلط ہو رہی ہے، فہو مومن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ بھی مومن ہے. پھر آگے دیکھیے ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن. جو ان سے جہاد کرے اپنی زبان کے ذریعے سے کہ بھائی یہ کام غلط ہے، یہ شریعت سنت نہیں ہے، یہ رسم ہے. بات سمجھتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر ختنے کی دعوت. اب ختنہ کرانا یہ سنت ابراہیمی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ختنہ کرایا. وہ سنت چل رہی ہے. ہمارے نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، ان کو ختنہ کرانے کی ضرورت نہیں پڑی. ایسا بھی ہے امت میں اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ مختون پیدا ہوئے، یعنی آپ کا ختنہ پہلے سے ہوا ہے ماں کے پیٹ میں. ہم لوگ افتاء کر رہے تھے جامعہ حسینیہ راندیر میں، وہاں مفتی خالد صاحب ہیں، ان کا بیٹا احمد، پتہ چلا وہ مختون پیدا ہوا ہے. ایسے اور بھی بچے ہوتے ہیں، سمجھ میں ختنے کا ٹینشن نہیں. وہ اللہ کی طرف سے کس کا جو چاہے کر دیں. ختنے کی دعوت، بھائی ختنے پر دعوت نہیں ہے، عقیقہ مسنون ہے، مستحب ہے، اس پر ثواب ہے عقیقے کی دعوت پر. لیکن یہ کہ جو 1 سال بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد اس کا ختنہ ہو رہا ہے تو اب دعوت کی جا رہی ہے، تو اس وقت یہ کہا جائے گا کہ یہ غلط ہے، یہ سنت نہیں ہے، رسم ہے، اس کو ختم کرو. بھائی زبان اگر طاقت ہے، ہاتھ سے مطلب یہ کہ اپنے پاور کے ذریعے سے پورا معاملہ ختم کر دیا جائے، آپ کے گھر کا معاملہ ہے تو بہت اچھی بات. لیکن یہ کہ آپ کے گھر کا معاملہ نہیں، آپ کو دعوت دی جا رہی، تو آپ زبان سے ان کو منع کرو کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے. زبان سے منع کرنے میں جھگڑا ہو سکتا ہے، تو دل سے برا مانو یہ غلط ہے. حضور فرماتے ہیں وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. اگر کوئی نہ ہاتھ سے روکے، نہ زبان سے روکے، نہ دل سے برا مانے، تو حضور فرماتے ہیں اب ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے دل میں، سامنے والے کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو برا بھی نہیں لگ رہا ہے، اس کو کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا ہے. اس لیے کہ گناہوں پر راضی رہنا یہ بھی رضا بالکفر بھی کفر ہے. یعنی کفر شرک پر راضی ہونا، خوش ہونا بھی کفر ہے. یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا تو سن لو، کہ جیسے غیر برادران وطن کے تہوار ہوتے ہیں جو کفریہ شرکیہ نظریات پر مبنی ہوتے ہیں، تو شریعت یہ کہتی ہے، دین یہ کہتا ہے ہمارا کہ اپنی طرف سے مبارکباد مت دو، کیونکہ وہ کفریہ شرکیہ معاملہ ہے. ہاں اگر وہ اپنے کو مبارکباد دے رہے ہیں تو ان کو دعائیں دے دو کہ اللہ آپ کو اچھا رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، دونوں جہان میں خوشحال رکھے، یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ اس کی مبارکباد دیں اور بہت خوش ہوں اور سیلیبریٹ کریں اور کہیں یہ تو بہت اچھی چیز ہے، ہمارے دھرم میں نہیں، ہمیں تو افسوس ہے، اس دھرم میں ہے اور سارے دھرم اچھے ہیں، تو پھر آپ کسی دھرم میں نہیں ہیں، آپ جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ کفریہ شرکیہ چیزوں پر راضی رہنا، اس کو اچھا سمجھنا، اچھا کہنا آدمی کے ایمان ختم کر دیتا ہے.
اس لیے قرآن میں جگہ جگہ انی بریء مما تشرکون کہ ہم برات کا اعلان کرتے ہیں. جو چیز لوگ شرک کر رہے ہیں ان چیزوں سے ہم برات کا اعلان کرنا یہ ضروری ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ وَأَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. اللہ اور اس کے رسول شرک و کفر سے بری ہیں اور مشرکین سے بھی بری ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے. بات سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ بھائی اگر آپ کوئی کام غلط دیکھ رہے ہیں دین کے اندر، آپ اس کو اپنی طاقت اور قوت سے روکو. طاقت قوت نہیں ہے، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو زبان سے سمجھاؤ کہ بھائی یہ چیز صحیح نہیں ہے. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام بات کو پہنچانا. پوسٹ مین کا کام کیا ہے؟ پوسٹ دے دو. اب اس میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے وہ جانے، اور جس نے بھیجا ہے وہ جانے. یہ نہیں کہ بھائی اس میں کیا لکھا ہے پوسٹ مین کہ مجھے سناؤ، اور آپ خوش ہے کہ نہیں اس پوسٹ سے یا ناراض ہیں. پوسٹ مین کی یہ ذمہ داری نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی تمام رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ کہ رسول کی ذمہ داری ہے کہ صاف صاف پیغام کو پہنچا دو. صاف صاف بلاغ المبین کا مطلب یہ کہ دلیل کے ساتھ. ایسا نہیں کہ آپ نے کسی کو کچھ کہا اب سامنے والا سوال کرنے لگا تو آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں، آپ وہ کنفیوز ہو گئے. وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلاغ المبین یعنی صاف ستھرے انداز میں واضح طریقے سے، پھر شک نہ رہنا چاہیے سامنے والے کے دل میں. اگر وہ خود شک کرے وہ مریض ہے، پھر اس کو چھوڑ دو. کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مثالوں سے دلیلوں سے دین کو سمجھایا. اللہ تعالیٰ نے کتنی مثالوں اور دلیلوں سے قرآن کو اور دین کو سمجھایا. کتنی مثالیں دی کہ کھیتی کرتے ہو ایسا ہے ویسا ہے، بارش آتی ہے کھیتی سرسبز ہو جاتی ہے، پھر ایک طوفان آ جاتا ہے پورا چٹیل میدان ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے یہاں کبھی کھیتی تھی ہی نہیں. دنیا کی زندگی یہی ہے. انما مثل الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی اسی طرح سے کہ سب آبادی رہتی ہے لیکن پھر دھیرے دھیرے سب کھنڈرات بتا رہے ہیں کہ عمارت عجیب تھی. آپ جاؤ قلعوں کو دیکھو ایسا لگتا ہے بہت شاندار، لیکن مکین نہیں رہے، مکان موجود ہے. اس طرح دنیاوی زندگی ہے. بہرحال تو ہمیں چاہیے اور امت کو چاہیے کہ اگر وہ دیکھیں کہ بھائی خلاف شریعت کام ہو رہا ہے تو اس کی روک ٹوک ہونی چاہیے پاور سے، اگر اللہ نے دیا ہے. اب خطیب خطبہ دے رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے ایک آدمی پیچھے سے لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی پیچھے سے سب کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ غلط ہے. خطیب کو چاہیے کہ وہ ٹوکے، اس کو ٹوک دے کہ بھائی آپ بیٹھ جائیے، ایسا لوگوں کو ہٹا کے آگے مت آئیے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب جو ہے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ بیٹھ جائیے، آپ نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی. فوراً نکیر مطلب روکنا ٹوکنا. ہم لوگ کا مزاج کیا ہے کہ ارے یار یہ تو سیٹھ صاحب ہیں، ان کو کہاں روکیں گے، اگر ان کو بول دیں گے تو یہ برا مان جائیں گے، پھر اپنی مسجد کا کیا، اپنی تنخواہ کا کیا، تیل لینے جائے یہ سب چیزیں، یہ سب سوچیں. یہ سب سوچ نے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا. کوئی بھی ہو، کبھی مصلحت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے کہ چلو ابھی ٹوکیں گے، نیا آدمی ہے کہیں بدزن نہ ہو جائے تو چلو ٹھیک ہے، ایک آدھ مرتبہ نظر انداز کر دیا. لیکن بار بار ہر ہفتے وہ آدمی لیٹ آ رہا ہے اور سب کو ہٹا کے آگے بیٹھ رہا ہے، تو اس کو اچھے انداز میں سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ طریقہ درست نہیں ہے، آپ کو آگے بیٹھنا ہے، آپ جلدی آئیں جلدی پائیں. اور اگر لیٹ آئے تو جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جاؤ. لوگوں کو ہٹا کر آگے بڑھنا یہ گناہ کا کام ہے. تو کوئی بھی، یہ تو میں ایک صرف مثال دے رہا ہوں جو معاشرے میں بہت چل رہی ہے. ہلدی کا کھانا ہو رہا ہے اور آپ کو بلایا جا رہا ہے کہ آپ آئیے، آپ کے ہاتھ سے ہلدی کی شروعات کریں گے، مبارک ہاتھ سے، کیونکہ آپ ہمارے سرپرست ہیں. تو اب جو ہے ایسے موقع پر یہ کہنا ہے کہ بھائی بالکل نہیں، ہم شرکت نہیں کرتے، نہ کھانے میں آئیں گے نہ یہ پروگرام میں آئیں. کھانا بریانی کی کمی نہیں ہے، ٹوٹل ہوٹل چل رہا ہے معاشرہ ہمارا، ٹوٹل ہوٹل. کامٹی ناگپور کی بات نہیں، ہر جگہ بامبے چلے جاؤ ٹوٹل ہوٹل.
مراد آباد کی بریانی مشہور ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو کھانے کی کمی نہیں ہے. عزت اور شریعت اور سنت کی حفاظت ہوگی تو ہم جان قربان کر دیں گے. اور اگر جہاں بے عزتی کی جا رہی اور شریعت اور سنت کو پیچھے ڈالا جا رہا اور اس کی پامالی کی جا رہی ہو, اللہ رسول کی نافرمانی کی جا رہی ہو, تو اس کو ہم بالکل قبول نہیں کریں گے. برا لگے لگنے دو, اللہ رسول ناراض نہ ہو, لوگ ہمیں سمجھے محروم وقار تمکین, پر وہ نہ سمجھیں کہ میری بزم کے قابل نہ رہا, یعنی اللہ کی دربار میں ہماری عزت کم نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کے دربار میں عزت کم ہو جائے تو کیا ہے اس سے؟ لوگ نفع نقصان کے مالک نہیں, اللہ پاک. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. یہ معاشرے میں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اب آپ کو سرپرست بنا دیے, آپ خوشی سے نہیں سما رہے ہیں, چیف گیسٹ جناب فلاں فلاں. سمجھ میں آئی بات؟ اب سب کچھ ہو رہا ہے, ناچ گانے بھی ہو رہے ہیں. اب یہ جو صدر صاحب ہیں اور یہ جو سرپرست صاحب ہیں, یہ نیچے تسبیح پڑھ رہے ہیں. ایسے وقت تسبیح پڑھنا ثواب نہیں ہے. شرکت کرنا بھی گناہ ہے اور سپورٹ کرنا بھی گناہ ہے. منع کرو اس کو, اٹھ کے چلے جاؤ. بات سمجھتے ہیں؟ یہ ہوگا تو معاشرہ سدھرے گا. اور سب حاجی صاحب سب خوش, سب مولانا صاحب, سب نمازی صاحب, سب صاحب بنے ہوئے ہیں اور کوئی کسی کو کچھ کہہ نہیں رہا ہے, تو معاشرہ کبھی بدل ہی نہیں سکتا ہے. نہیں بدل سکتا. یہ دیکھو معاشرے کو ہمارے نبی نے کیسے بدلا. وہ تعلیم دے رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا ہوتا ہے. نبی آتے ہیں, ان کے جو ساتھی رہتے ہیں وہ بہت پکے ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر ایسے لوگ آتے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں جس کا شریعت میں کوئی لینا دینا نہیں. اب کیا کرنا ہے؟ ایسے لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے. یہ حضور فرما رہے ہیں جاہدہم جاہد یجاہد مجاہدتا و جہادا, یعنی ان کا مقابلہ کرو. ابھی آگے دیکھو حدیث شریف دوسری آ رہی. یہ چیز ہونی چاہیے بھائی. نہیں کچھ کر سکتے, کم از کم دل میں برا سمجھو. دل میں برا سمجھنے کی نشانی کیا ہے؟ کہ آپ شرکت نہ کریں. اب آپ کھا بھی رہے ہیں ہلدی کا کھانا اور کہہ رہے ہیں یار بہت افسوس ہے, یہ رسم جو ہے ختم ہی نہیں ہو رہی. تو ختم کہاں سے ہوگی؟ آپ شریک بھی ہیں, آپ ہر جگہ شریک ہیں, تو ختم نہ جانے سے ختم ہوگی نا بھائی. ہر کوئی نہ جائے, کھانا بچ جائے گا سامنے والے کا, اس کو نقصان ہوگا, وہ آئندہ ڈرے گا کہ یار لاس ہو گیا 12,000 روپے ہے نا. ایک من کتنے کا؟ ایک من کتنے میں ہے؟ 15,000. بڑھ رہا ہے نا. ریچارج مہنگا ہو رہا ہے تو یہ بھی مہنگا ہوگا. تو یہ چیز بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں. ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے امت مسلمہ میں کہ بھلائی کے حکم میں تو چلو کچھ حد تک ہم لوگ کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے آ جاؤ بھائی, زکوٰۃ ادا کر لو, حج کر لو, یعنی بھلائی کا حکم, اچھی بات کا حکم. لیکن ایک آدمی داڑھی رکھ رہا ہے اور بچے ریش کاٹ رہا ہے, یہ اس کو بچے ریش کہتے ہیں, یہ کاٹنا بھی جائز نہیں ہے. اب ہم نہیں بول رہے ہیں, اب سوچ رہے ہیں بولیں گے تو برا مان جائیں گے. ارے تیل لینے جائے, بہت مہنگا ہو گیا تیل. شروع میں جب میں آیا یہاں کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی, میں نے دیکھا اس کو کاٹ رہے ہیں. دکان میں بھی جانا ہوا, دکاندار صاحب بہت اچھے بڑے آدمی, سمجھ میں دکان لے کے بیٹھے ہیں, ظاہر سی بات ہے بڑے آدمی, لیکن میں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے کاٹنا. وہ بہت متاثر ہوئے یار. مجھ سے نے کہا یہ کاٹنا صحیح نہیں. پھر میں نے جب بہت سارے لوگوں کو دیکھا تو پھر ممبر سے بیان کیا, اعلان کیا کہ بہت سارے لوگ داڑھی رکھتے ہیں, یہ بچے ریش ہے یعنی داڑھی بچہ, کسی کے بچے کو مارنا نہیں چاہیے. تو داڑھی کے بچے کو بھی مارنا نہیں چاہیے, کاٹنا نہیں چاہیے, جائز نہیں ہے, گناہ ہے. تو ایسا نہیں کہ بولیں گے تو برا ارے کیوں برا مان جائیں گے بھائی؟ آپ صحیح طریقے سے بولو, سمجھا کے بولو, محبت سے بولو, ہمدردی سے بولو, غرور گھمنڈ کے ساتھ مت بولو کہ ڈانٹ کے بولو, ڈپٹ کے بولو. ایسا نہیں, یہ تو غلط ہے. اسلام اس طرح سے تھوڑی دین پیش کرنے کی اجازت دیتا ہے آپ کو. اسلام کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, بہت حکمت, محبت, ہمدردی کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ. نفرت سے تھوڑی کام ہوتا ہے. ڈنڈا مار کے آپ بات کریں گے تو کوئی بھی نہیں بات سنے گا آپ کی, سب بھاگ جائیں گے. نرمی سے, محبت سے, ہمدردی سے. سامنے والے کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ کے دل میں اس کی ہمدردی ہے, آپ کے دل میں اس کے لیے ایک محبت ہے,
تو سامنے والا بالکل مانے گا, جان قربان کر دے گا. میں ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ کو حوصلہ ملے, اور ایسا موقع ہو تو آپ بالکل چوکے نہیں, اس لیے سناتا ہوں. میں ابھی گیا تھا بقرعید کے موقع پر گھر پر, تو میرے دوست ہیں مولانا عبد القادر صاحب, میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا. تو ان کی دکان ہے بیٹری کی, بیٹرا اس کی دکان ہے ان کی. تو وہاں ٹرک والے نوجوان آتے ہیں, بیٹھتے ہیں. ایک نوجوان آیا, بہت ماشاءاللہ اس کے بارے میں بتایا کہ بہت ہٹا کٹا اور یہ بہت بہادر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو آیا تو اس کے ہاتھ میں موٹا کڑا تھا, موٹا کڑا. سمجھ میں آئی بات؟ کڑا جو ہوتا ہے نا غیر مسلم لوگ پہنتے, تو اس کا نام ذہن سے نکل رہا ہے. تو میں نے نام پوچھا, میں نے کہا کہ دیکھو یار, آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو میں ایک عالم دین ہوں, میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, باقی پھر آپ جو مناسب سمجھیں. دیکھیے موت و زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے, صحت عافیت سے رکھے, لیکن یہ کہ خدا نخواستہ موت تو آنی ہی ہے, لیکن خدا نخواستہ کہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے, اب وہاں شکل سمجھ میں نہ آئے اور لوگ دیکھیں گے کہ ہاتھ میں کڑا ہے, تو وہ کیا سمجھیں گے, کدھر لے جائیں گے آپ کو. تو اس لیے یہ مناسب نہیں ہے. اس کو اگر آپ نکال دیں تو بہت اچھا ہوگا. یعنی اس انداز سے, وہ پورے الفاظ یاد نہیں ہیں, اس سے بھی اچھے انداز میں نے اس سے بات کی. اس نے فوراً کڑا اتار دیا, فوراً. اور پھر رسگلے بھی دوسرے تیسرے دن کھلا رہے, مفتی صاحب آ جاؤ, اور بہت ادب احترام. یہ پورا حقیقی واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. تو ہم اگر کسی کو دیکھیں کہ کوئی غلط کام میں ہے, کوئی گناہ کے کام میں ہے, کوئی بدعات و خرافات میں ہے, تو اس کو اچھے انداز میں سمجھائیے. ہمارے نبی ایسے ہی سمجھاتے تھے, لاٹھی مار کر تھوڑی بات کرتے تھے, یا اس کا چرچا پورے شہر میں نہیں کرتے تھے. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی غلط کر رہا ہے تو اس کو نہیں بولیں گے, دوسرے کو بولیں گے کہ یار وہ ایسا کر رہے ہیں, ہم کو اچھا نہیں لگا. ارے بھائی اس کو جا کے بولو. حضرت مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی دامت برکاتہم ہمارے شیخ ہیں, فرماتے ہیں کہ اگر آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھیں تو مجھ سے کہیں, کسی اور سے نہیں, کیونکہ اس عیب کو مجھے دور کرنا ہے, کسی اور کو نہیں. مجھ سے کہیں گے تو نصیحت ہوگی, ثواب ملے گا, کسی اور سے کہیں گے غیبت ہوگی, گناہ ملے گا. کتنی پیاری بات, کتنی پیاری. یہ پورا باقاعدہ سینٹنس لکھے ہوئے ہیں اور یہ چلتے ہیں میسج میں. ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اگر ہم دیکھ لیے کسی کے بارے میں کچھ پتہ چل گیا, برائی کچھ بھی, تو ہم اس کو بحث کا موضوع بناتے ہیں, ٹاپک بناتے ہیں کہ آج اپنے کو وہاں بیٹھنا ہے بنکر کالونی میں, سب کے الگ الگ بیٹھک ہے نا, تو وہاں بیٹھ کے یہ مدعا اٹھانا ہے. یار ایسا ہو گیا, اب سب اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں, رائے کا پہاڑ بنا رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن اس آدمی کا کیا, کچھ بھی نہیں. اگر واقعی آپ کے اندر اور ہمارے اندر ہمدردی ہے تو ہمیں جس کے بارے میں کچھ معلوم ہوا اس سے مل کر اس سے بات کرنی چاہیے کہ بھائی میں نے ایسا سنا, کیا واقعی صحیح ہے؟ وہ بولے گا ارے کہاں صحیح ہے, ایسا میں نے سوچا تھا لیکن میں نے ایسا کچھ کیا نہیں. اب وہ سوچ کو کسی نے پڑھ لیا یا اس نے کسی کو ذکر کر دیا, وہ بات پھیل گئی آگ کی طرح. سمجھ میں آئی بات؟ اب وہ لوگ وہی سمجھ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, اصلاح معاشرے کی کیسے ہوگی؟ حضور بتلا رہے ہیں کہ اپنے طاقت اور قوت سے غلط چیزوں کو ختم کرو. طاقت اور قوت نہیں ہے تو زبان سے اس کو روکو, اور ورنہ پھر دل میں برا سمجھو کہ یہ چیز بہت غلط ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایسا فکر کرنی چاہیے. جیسا میں نے بتایا مثال کے طور پر کہ بھائی راستہ بند کر کے کوئی کھانا کھلا رہا ہے, روڈ بند کر دیا اور پروگرام چل رہا ہے 4 دن 5 دن. اب لوگوں کو بہت تکلیف, کہاں کہاں سے ٹن مارو, ادھر جاؤ ادھر جاؤ, کافی دور دراز پڑ جاتا ہے معاملہ. رات برات اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے, کوئی بیمار ہو جائے تو دور دراز سے پھر جو ہے گاڑی لے کر جانا پڑتا ہے, اور بارش کے موسم میں پانی وانی بھرا رہتا ہے. تو اب یہ دعوت کر رہے ہیں, اب ہم اس میں جا رہے ہیں. نہیں, روکنا چاہیے کہ بھائی یہ منڈپ راستے سے ہٹاؤ آپ, تو ہم شریک ہوں گے, ورنہ نہیں شریک ہوں گے. سمجھ میں آئی بات؟ ان کو سمجھائیں کہ یار اس میں نقصان ہے لوگوں کا. اب ہم کچھ بولتے نہیں, چپ چاپ کھائے, سر جی نمستے, گڑ کھائے سستے, جائے اپنے رستے. ایسا معاملہ ہے سر جی کا, ہر ایک سر کا یہی معاملہ ہے. یعنی ہر ایک سر یعنی جو سر والے ہیں,
سمجھ میں آئی بات؟ آپ یہ نہ سوچنا ٹیچروں کا حال سب کا. بہرحال اب آپ یہ کہیں گے کہ ایسا کرتے ہیں نا تو لوگ پھر برا بھلا کہتے ہیں. ارے اب آگے سنو حدیث، اس کا جواب میں آپ کو سمجھاتا ہوں حدیث کی روشنی میں. الثالث، تیسری حدیث، عن ابی الولید عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ قال بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشۃ والمکرہ الی آخر الحدیث. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی ہیں اور یہ تمام غزوات میں شریک رہے، غزوہ بدر میں بھی ہر جگہ یہ شریک تھے، اور ان سے 181 روایتیں مروی ہیں، اور سن 34 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. یہ بہت بڑے عالم تھے، قاری تھے. اصحاب صفہ یعنی جو چبوترا مسجد میں بنا ہوا ہے جو مدرسہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہاں سب غربا اور فقراء صحابہ اکرام بیٹھے رہتے تھے اور علم دین حاصل کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے اس کو وہ لوگ سنتے اور یاد کرتے، یا پھر ان کو دوسرے صحابہ اکرام ان کو دین سکھاتے تھے. تو اصحاب صفہ کو یہ پڑھاتے تھے، جو صحابہ اکرام وہاں بیٹھے رہتے تھے ان کو یہ قرآن پڑھاتے تھے. کون؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ. یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی علی السمع والطاعہ، یعنی سنیں گے اور اطاعت کریں گے. بیعت کی کئی قسمیں ہیں. ایک بیعت توبہ ہے جو ہم لوگ آج کے زمانے میں بزرگوں سے کرتے ہیں کہ اللہ والے آتے ہیں اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ بیعت ہونا ہے، تو وہ بیعت توبہ کہلاتی ہے. ایک بیعت اسلام ہوتی ہے، یعنی کوئی آدمی مسلمان نہیں تھا، وہ مسلمان ہونا چاہ رہا ہے تو وہ بیعت ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوتے تھے. اسی طریقے سے ایک بیعت اچھے کاموں پر، اب جیسے یہ جو کام آ رہے ہیں یہ سب اچھے کام، اس پر بیعت کر لیے. ابھی پیچھے گزرا تھا، آپ نے سنا کہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی حضور سے ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کی. اس میں یہ تھا کہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کریں گے. اس پر انہوں نے بیعت کی تھی. تو میں نے واقعہ سنایا تھا کہ جو ہے گھوڑا انہوں نے خریدا 800 درہم میں، جبکہ سامنے والے نے 400 درہم میں بیچ دیا تھا. لیکن انہوں نے کہا بھائی یہ گھوڑا تو 400 درہم کا نہیں لگ رہا ہے، یہ 500 درہم اگر ہم تم کو دیں گے تو لوگے؟ اس نے کہا بالکل. سمجھ میں آئی بات؟ پھر حضرت نے فرمایا کہ 500 درہم، 600 درہم، 700، 800، یعنی جو اس کی قیمت تھی گھوڑے کی اس وقت، ویلیویشن جو اس کا تھا، اس حساب سے حضرت نے اس کو قیمت دی اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے بیعت کی تھی اس بات پر کہ ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا. اب میں تم سے 400 میں لے لیتا تو تمہارے ساتھ خیر خواہی نہیں ہوتی نا، تو میں نے خیر خواہی کی. 400 درہم ایکسٹرا دیا انہوں نے. حدیث پیچھے گزری تھی، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی بیعت ہوتی، بیعت کی ایک قسم ہے. تو بیعت کی کئی قسمیں ہیں. یہ کوئی جو ہے بدعت نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ سب صحابہ کرام سے منقول ہے، مروی ہے اور ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کئی طرح کے لوگوں نے بیعت کی. اب یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت فرمائی. اس بات پر، کس بات پر بیعت کی؟ کہ ہم سنیں گے اور مانیں گے، یعنی ہمارا جو بھی بڑا ہوگا ہم اس کی بات مان کر چلیں گے اور سن کر چلیں گے. اور کس پر بیعت کی؟ ہاں بڑا ہوگا مطلب حضور کی بات سنیں گے. یہ تو حضور سے بیعت کر رہے ہیں نا کہ اللہ کے رسول میں ہم آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے. جب آدمی کو کوئی کام کر رہا ہے، اب اس کو 10 لوگ آ کر کہیں، جیسے کوئی پارٹی کی آفس کی اوپننگ ہوئی، سمجھ رہے ہیں، کسی پارٹی کی آفس کی اوپننگ ہوئی، اب 20 لوگ آ کے کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ، آپ جو بولیں گے ہم آپ کے ساتھ، تو سامنے والے کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بہت خوشی ہوگی کہ آپ دیکھو پبلک جو ہے آ رہی ہے، سپورٹ پبلک کا مل رہا ہے. اور پبلک اگر جو ہے سپورٹ نہ کرے تو آدمی کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے. تو یہاں پر دیکھیے یہ صحابہ اکرام کیا کہہ رہے ہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی بات سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے، فی العسر والیسر، چاہے حالات تنگی کے ہوں یا پھر خوشی کے ہوں. آسان حالات میں بھی ہم آپ کی بات مانیں گے، تنگی کے حالات میں بھی ہم آپ کی بات مانیں گے. یہ نہیں کہ سراہی جب ہوئی خالی مزاج ساگراں بدلا. سراہی میں جب تک پانی تھا سارے
جو ہے آب خورے اور سارے گلاس سراہی کے پاس تھے، لیکن جیسے سراہی خالی ہوئی تو سارے گلاس کہیں اور شفٹ ہو گئے، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ شعر ہے، مصرع ہے، سراہی جب ہوئی خالی مزاج ساگراں بدلا، یعنی جب سراہی خالی ہو گئی تو اب گلاس وہاں نظر ہی نہیں آ رہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا نہیں کہ اگر جب آپ کے پاس ہم کو مال و دولت ملتا رہے گا، مال غنیمت ملتا رہے گا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جہاں مال پانی ملنا بند ہوا، سمجھ میں آئی بات، تو پھر ہم ساتھ چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں، ہر حال میں ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے، حالات چاہے نرم ہو چاہے گرم ہو، والمنشط والمکرہ والمکرہ، چاہے خوشی کے حالات ہوں یا ناپسندیدہ حالات ہوں۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر سخت گرمی اور کھجور پک کر تیار ہونے کا ٹائم، سیزن کا ٹائم اور سخت گرمی، حضور نے فرمایا کہ اپنے کو تبوک جانا ہے، صحابہ اکرام تیار، سمجھ میں آئی بات؟ کھجور پک کر تیار ہے، اس کی فکر نہیں ہے، کیونکہ پکانے والا کون؟ اللہ پاک، جو آج پکا رہا ہے وہ کل بھی پکا سکتا ہے۔ لیکن حضور کا فرمان آ گیا، بس بات ختم، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر۔ جب محبت ہوتی ہے آدمی انجام کو نہیں دیکھتا کہ انجام میں گلستان کیا ہوگا، کچھ بھی ہو، بھائی میرا محبوب راضی رہے، رسول اللہ راضی رہے، اور ہم بیعت کیے نا، یہ سمع اور اطاعت، سنیں گے اور مانیں گے۔ آگے دیکھو، وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، اور اس حال میں بھی ہم آپ کی اطاعت کریں گے جب ہم کو اگنور کیا جائے، ہم کو نظر انداز کیا جائے، ہم پر کسی اور کو ترجیح دے دی جائے تو بھی ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ بھائی پارٹی نے ہم کو جو ہے کچھ، اتنے سال سے ہم پارٹی میں کام کر رہے ہیں، پارٹی نے ہم کو آگے نہیں بڑھایا، اس لیے ہم اس کو چھوڑ کر دوسرے میں شفٹ ہو گئے، پھر وہاں جمے گا نہیں تو تیسرے میں شفٹ ہو گئے۔ ایسا نہیں، ہر جگہ ہر جائی نہیں بنیں گے، یک جائی، چاہے ہمارے کو کوئی رتبہ ملے یا نہ ملے، لیکن ہم نے جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے تو ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے، یہ فرما رہے ہیں۔ وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، مثال کے طور پر میں مثال دوں، ایک آدمی کے 3 بیٹے ہیں، تو وہ تینوں بیٹوں کو برابر برابر جو ہے ہبہ کر رہا ہے کوئی چیز زندگی میں۔ اگر ابا اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہے تو اس کو ہبہ بولتے ہیں، گفٹ بولتے ہیں، بخشش بولتے ہیں، تو برابر برابر وہ دے رہا ہے، تو یہ انصاف ہے۔ لیکن کسی بیٹے کو کم کسی کو زیادہ، تو یہ کیا ہے؟ ایک کو ترجیح دے رہے ہیں، دوسرے کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ مثال ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں، صحابہ کرام یہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہم پر اگر آپ کسی اور کو ترجیح دیں گے تو بھی ہم آپ کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ مان لیجئے کہ سب کے لیے حصہ ہے، لیکن سب کے حصے میں بھی کسی کو زیادہ دے دیا گیا، کسی کو کم دے دیا گیا۔ اب اگر ہم کو کم دے دیا جائے گا تو بھی ہم راضی رہیں گے، شکوہ نہیں کریں گے کہ یار ہم کو کچھ دیے نہیں، ہم کو کم دیے، ان کو زیادہ دیے۔ تو کوئی بھی حالت ہو ہم آپ کی اطاعت کریں۔ وَعَلَىٰ أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور ہم جھگڑا نہیں کریں گے کسی حاکم سے کہ یہ منصب ہم کو ملنا چاہیے، تم کو کیسے مل گیا۔ کوئی حاکم ہے وہ حاکم بنا رہے، ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ حضور کے بعد بھی اگر حالات ایسے آئیں گے اور حاکم صحیح ہے تو ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ ہم اس سے جھگڑا کر کے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم حقدار ہیں، ہم کو حصہ دو، ہم کو صدر بناؤ، ہم کو سیکریٹری بناؤ، ہم کو خلیفہ بناؤ، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ آج کتنے جھگڑے ہیں، مسجدوں میں جھگڑے، مدرسوں میں جھگڑے، سب گروپ بندی، الیکشن ہوتا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے چناؤ ہو رہا ہے، سمجھ میں آئی بات، سب پہلے سے سیٹنگ، سب کیا ہے؟ اس سے دین پھیلے گا؟ کبھی دین نہیں پھیلے گا۔ مسجد میں دین کا کام ہو سکے گا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ اختلاف اور انتشار سے اللہ کی رحمت اور برکت اٹھا لی جاتی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم، صحابہ کرام کہتے ہیں، ہم نے بیعت کی حضور سے کہ ہم کوئی بھی اگر صدر سیکریٹری ہے، اگر بن گیا، ہم اس سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ تعالی فیہ برہان، ہاں مگر یہ کہ وہ لوگ، وہ حاکم، وہ صدر سیکریٹری کھلم کھلا شرکیہ کفریہ کام کرنے لگ جائے گا اور اس کی دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہوگی قرآن حدیث کی روشنی میں، تو پھر ہم چھوڑیں گے نہیں، پھر کمپرومائز نہیں،
پھر کوئی کوآپریٹ نہیں، کوئی تعاون نہیں، کوئی جو ہے مدد نہیں، کیونکہ یہ تو غلط کام کا سپورٹ ہو جائے گا نا بھائی. لیکن اگر حاکم صحیح ہے، اچھا کام کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم نہیں کہیں گے کہ ہم کو حاکم بنا دو، یا اس کو ہٹاؤ، اس کو ہمارے خاندان والے کو آگے لاؤ. ایسا کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی کفریہ شرکیہ کام کھلم کھلا کرے گا تو پھر، اور اللہ کی دلیل بھی موجود ہوگی ہمارے پاس کہ دیکھو یہ اس دلیل کی روشنی میں یہ کام غلط ہے، تو پھر ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. اور دیکھیے یہ بہت اہم بات، وعلی ان نقول بالحق اینما كنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، متفق علیہ. اور اس بات پر ہم نے بیعت کی، یہ سب بیعت کیے ہیں حضور سے ان باتوں پر، اور اس بات پر بھی ہم نے بیعت کی کہ ہم حق بات کہیں گے، چاہے جہاں ہو، چاہے کسی کو برا لگے تو لگنے دو. اور اللہ کے سلسلے میں ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. دین کے معاملے میں اگر کسی کو کچھ برا لگ رہا ہے اور لگنے دو، تیل لینے جائیں، ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے. لیکن ہم جہاں رہیں گے حق بات کریں گے. لیکن یاد رکھیے، بعض لوگ ایسا ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو حق بات بولتے ہیں، کوئی بھی ہو. نہیں، حق بات حق نیت سے، حق طریقے سے، تو پھر وہ حق بات اثر کرے گی. حق بات تو ہے لیکن نیت صحیح نہیں اور طریقہ صحیح نہیں، تو حق بات سے بھی فساد پھیل جائے گا. حق بات کیسے کہنا ہے اس کا بھی طریقہ شریعت نے بتلایا ہے. تو یہ چیز دیکھو، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم نے رسول اللہ سے ان باتوں پر بیعت کی کہ ہم اطاعت کریں گے، ہم مانیں گے، اور چاہے جیسے بھی حالات ہوں، چاہے جیسے حالات ہوں. بعض مرتبہ آدمی کسی سے بیعت ہوتا ہے، کسی بزرگ سے، وہ بزرگ بیچارے بزی ہیں، اس کی طرف دھیان نہیں ہے. یہ کہتا ہے یار بزرگ میرے کو اگنور کر رہے ہیں، چلو دوسرا بزرگ دیکھو. یہ بیعت سچی نہیں ہے. آپ اللہ کے لیے بیعت ہوئے ہیں، بزرگ کے لیے بیعت نہیں ہوئے ہیں، اللہ کے لیے سنت سمجھ کر بیعت ہوئے ہیں کہ بھائی صحابہ اکرام بیعت کرتے تھے، بیعت ہوتے تھے، ہمارے نبی نے بیعت کیا اور یہ بیعت کا سلسلہ چلے آ رہا ہے. اس کے سب اکابر اور مشائخ سب موجود ہیں، باقاعدہ سب کتابوں میں موجود ہے. تو چلو ہم بھی اپنی اصلاح نفس کی غرض سے بیعت ہو جائیں. اصلاح کرنے والا کون؟ اللہ. شیخ ذریعہ ہے. جیسے تلوار کاٹتی ہے لیکن کسی کے ہاتھ میں رہے گی تبھی کاٹے گی کہ اپنے آپ اڑ اڑ کے کاٹے گی؟ کسی کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے نا. تو اصل کام ذکر فکر سے ہوتا ہے، ذکر سے، تقوی سے آدمی کو ترقی ہوتی ہے اور اس کی اصلاح ہوتی ہے. لیکن شیخ کا واسطہ ضروری ہے، جیسے کاٹتی تلواری ہے لیکن اس کا کسی کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے اور ان کی مثال ہے. اسی طریقے سے ذکر و فکر سے ہی کام ہوگا، لیکن کسی شیخ کی نگرانی میں کرو گے تو، ورنہ پھر ذکر و فکر صرف کرو گے نا تو غرور اور گھمنڈ آئے گا. دوسرے اپنے کو حقیر لگیں گے کہ ارے یار یہ ذکر نہیں کرتا، میں کتنا ذکر کرتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، یہ تہجد نہیں پڑھتے، لوگ سوتے رہتے گھوڑے بیچ کے، ان کو شرم نہیں آتی، کیا کریں گے آخرت میں. تو یہ غرور اور گھمنڈ تو شیطان کو لے ڈوبا تو انسان کو بھی لے ڈوبے گا. تو غرور اور گھمنڈ کو نکالنے کے لیے اللہ والے ہوتے ہیں جو ہماری نفس کو سمجھ لیتے ہیں اور ہماری کیفیت کو سمجھ لیتے ہیں، جو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے حالات ہیں تو وہ اس کا علاج بتاتے ہیں. شیخ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے اپنے استادوں سے سنا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں دارالعلوم دیوبند کا محتمم، کیونکہ ان کے دادا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو اس کے دارالعلوم دیوبند کے سمجھیے کہ محتمم تھے پہلے، اور بنیاد میں بھی وہ شریک تھے. اس کے بعد ان کے بیٹے مولانا محمد احمد صاحب محتمم ہوئے، پھر قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم ہوئے. تو حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بار بار خیال آتا کہ میں تو دارالعلوم دیوبند کا محتمم ہوں، HM ہوں، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کی بات. تو میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی مسجد کے پاس کھڑے ہو جائیں، جو بھی آدمی آئے اس کا چپل سیدھا کریں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سب کے چپل سیدھے کیے تو جو خیال آتا تھا نا کہ آئی ایم سم تھنگ، آئی ایم محتمم، وہ سب نکل گیا دل سے. بات سمجھتے ہیں؟ تو خانقاہ میں یہ کام ہوتا ہے کہ نفس کو، نفس کا جو غرور اور گھمنڈ ہے وہ توڑا جاتا ہے تو آدمی کام کرتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو
اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. دانا جب خاک میں ملتا ہے تبھی گلو گلزار ہوتا ہے, اور آدمی جب مٹی میں ملتا ہے اور اپنے آپ کو مٹاتا ہے تب اللہ پاک اس سے کام لیتے ہیں. اور جو آئی ایم سم تھنگ میں رہتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں, سب لوگ بیکار ہیں, تو اس سے دین کا کام تھوڑی ہوگا. وہ تو جھگڑا کرے گا کہ میری بات کیوں نہیں مانے, میری رائے پر عمل کیوں نہیں ہوا, میری جو میں کرتا ہے وہ قربان ہو جاتا ہے بقرعید کے موقع پہ. اور ویسے بھی آج کل تو, پہلے تو شب قدر کیا ہے, شب قدر بھائی ایک رات ہے جو رمضان میں آتی ہے, لیکن جو قدردان ہیں ہر شب قدر ہے قدردان کے لیے. تو بقرعید ہی نہیں ہے صرف کہ بقرعید پر کٹنگ پیسٹنگ ہوگی, اب تو کبھی بھی جشن ہو رہا ہے, کٹنگ پیسٹنگ ہو رہی ہے. تو جو میں کرتے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے انجام, ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں, ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور ہمیں اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے بیعت کی, تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پر ہمیں دل و جان سے عمل کرنا چاہیے. اور ہمارے اکابر علماء ہیں جو بتلا رہے ہیں, شریعت سنت کو سمجھا رہے ہیں, اس پر دل و جان سے عمل کرنا چاہیے. یہ حضور کی جو باتیں میں نے بتلائی گویا حضور نے بتلائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا, تو گویا حضور کا پیغام اور حضور نے خود بھیجا ہے, ایسا سمجھیے. سمجھ میں آئی بات, کیونکہ دین تو قیامت تک, اور ہمارے نبی کی تعلیم قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے, قرآن رہنمائی کا ذریعہ ہے. اللہ میں یہ تو آئیں گے نہیں کہ بھائی یہ قرآن پڑھو. تو یہ جو واسطے ہیں یعنی علماء, صلحاء, اکابر, مشائخ, یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں, آپ اسی قدر کیجیے, اسی قدر کیجیے. اور جو شریعت سنت آپ نے سنا, معلوم کیا, اس پر عمل کیجیے. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ مت کیجیے. ایک اہم بات بس 1 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. جو لوگ ملامت کرنے والے کی پرواہ کرتے ہیں نا کہ یار لوگ کیا کہیں گے, جیسا کہ ایک صاحب کہتے ہیں اگر ہم یہ سوچیں گے کہ لوگ کیا سوچیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے, اگر یہ بھی ہم سوچیں گے کہ لوگ کیا سوچیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے, ان کو سوچنے کے لیے رہنے دو کچھ. تو جو یہ سوچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ برا مان جائیں گے, وہ دین کا کام نہیں کر سکتا ہے. انہوں نے کیا کہا صحابہ کرام نے کہ ہم نے اس بات پر بیعت کی کہ ہم حق بات کہیں گے جہاں کہیں بھی رہیں گے, اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. جو پرواہ کرے گا وہ دین کا کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا, شریعت سنت کو صحیح طریقے سے وہ بیان نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کو لوگوں کی فکر ہے کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں. اور جو سوچے گا کہ بھائی اللہ کے معاملے میں ہم کسی کی پرواہ نہیں کریں گے, کوئی کیا کہہ رہا ہے کہنے دو, کوئی مجھے جنگلی ہی کہے, سمجھ میں آئی بات ہے نا. آپ نے سنا کوئی مجھے جنگلی کہے, کوئی کچھ بھی کہے, وہ صحیح کام کر سکتا ہے, وہ دین کے پیغام کو پہنچا سکتا ہے. جس کو یہ فکر ہو کہ یار لوگ کیا کہہ رہے ہیں, لوگ کیا کہہ رہے ہیں, تو لوگ تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ رسول کو نہیں چھوڑے تو ہم تو کس کھیت کی مولی, ہم تو مولی بھی نہیں ہیں. سمجھ میں آئی بات. لوگوں نے اللہ رسول کو نہیں چھوڑا تو ہم کیا ہیں. تو جو پرواہ کرے گا کہ لوگ کیا کہیں گے, وہ دین کا کام صحیح طریقے سے, کوئی بھی کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکے. اس کو ہر وقت لوگوں کا ڈر ستائے گا. سمجھ میں آئی بات. اور جو اللہ کے لیے کام کرے گا, اللہ کی فکر کرے گا, اور سوچے گا کہ بھائی لوگوں کو برا لگ رہا ہے لگنے دو, لیکن اللہ کے دین کا پیغام ہے میں وہ تو پہنچا کے رہوں گا, سنت شریعت ہے میں عمل کر کے رہوں گا, وہ رکے گا نہیں. سمجھ میں شاعر کہتا ہے میں جھکا نہیں, میں بکا نہیں, کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں, مجھے ان صفوں میں تلاش کر جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر, یعنی جو دین اسلام کی حفاظت کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں, مجھے ان صفوں میں تلاش کر. میں جانتا ہوں کہ موج دریا, میں جانتا ہوں کہ کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف. دیکھو یہ شعر بھی سنو, کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف, ورنہ مجھ کو معلوم ہے عافیت ساحل میں ہے. عافیت تو کنارے ہے, لیکن کچھ سمجھ کر میں موج دریا کا مقابلہ کر رہا ہوں, کچھ سوچ کر موج دریا کا مقابلہ کر رہا ہوں. تو وہ سوچ کیا ہے, وہ اللہ کی رضامندی ہے, وہ اللہ کا دین ہے, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. یہ عام ہونا چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کسی کو کوئی سوال ہے؟
کس کے اوپر؟ ہاں 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 ہاں، وہ تو غلط ہی ہے. جی کوئی سوال؟ جی لیکن وہ اسلامی حکومت ہو تو. جی کیا سوال ہے؟ سجدے میں جائیں تو کیا پیر اٹھ جائے تو نماز نہیں. سجدے میں جب جاتے ہیں تو جو پیر ہیں دونوں یہ زمین سے لگے رہنا چاہیے، ان کی انگلیاں بھی لگی رہیں، پیر بھی لگے رہیں. یہ سجدہ صحیح ہونے کے لیے فرض ہے، بالکل فرض ہے، ضروری ہے. اگر دونوں پیر اٹھ جائیں اور 3 تسبیح کے برابر اٹھے رہیں دونوں پیر، جیسے سجدہ کرتے ہیں نا اور پیر اگر پیچھے سے اٹھ جائیں 3 تسبیح کے برابر تو سجدہ ادا نہیں ہوگا، نماز فاسد ہو جائے گی. اس میں بہت مطلب جیسے لوگوں میں کمی ہے، معلوم نہیں، بہت سارے لوگ ایسا اٹھا لیتے ہیں. اور اگر کوئی عذر ہو، تکلیف ہو، کوئی پرابلم ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے. لیکن کوئی عذر نہیں ہے، جان بوجھ کے جو ہے 3 تسبیح کے برابر دونوں پیر اٹھے رہ گئے تو نماز نہیں ہوگی. لیکن تھوڑا بہت اٹھا رہ گیا، ایک پیر اٹھا رہے ہیں، کچھ انگلیاں اٹھا رہے ہیں بلا وجہ، تو نماز مکروہ ہوتی ہے، ثواب میں کمی آتی ہے. اور دونوں پیر اٹھے رہ گئے 3 تسبیح کے برابر تو نماز ہی نہیں ہوگی. اس لیے پیروں کو اور پیروں کی انگلیوں کو زمین سے سجدے میں جب کریں تو اس کو لگا کے رکھیں. تھوڑا بہت اٹھ جائے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن یہ کہ ایسے اٹھائیں بلا وجہ تو پھر ہاتھ تو انگلیاں ملی رہیں گی، قبلے کی طرف رہیں گی سجدے میں. یہ مشہور ہے لوگوں میں. شروع میں جب میں آیا تو کچھ لوگوں نے مسئلہ پوچھا تھا کہ انگوٹھا ہل جائے تو کیا نماز نہیں ہوگی کیا؟ انگوٹھا بھائی اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، انگوٹھا ہلے گا ہی نا، بغیر ہلے کوئی آپ کیسے نماز پڑھ لیں گے؟ یہ تو تھوڑا مڑے گا بھی، ہلے گا بھی. تو کچھ لوگوں میں یہ تھا کہ انگوٹھا ہل جائے تو، ایسا کچھ بھی نہیں، انگوٹھا ہلنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. بس یہ کہ جب سجدہ کریں تو پیر اور انگلیاں زمین سے لگی رہیں.